کچھ گزارشات خاص طور پر انڈیا میں رہنے والوں کے لیے کچھ گزارشات پیش کرنی تھیں. جو مسلم ہیں, جو قرآن و سنت پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی ان وباؤں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو اس وقت تباہی ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے, اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کل یہ تباہی پاکستان کی طرف بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, یا کسی اور ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہدایات ملتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے, اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف میں ڈال کر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, معاشی نقصان ہم تمہیں دیں گے, تمہاری معیشت ڈاؤن ہوگی, تمہاری پیداوار کا نقصان ہوگا, اور تمہاری جانیں ہلاک ہوں گی. جانوں کا ہلاک ہونا کیا ہے؟ یہ وباؤں میں اور قدرتی حادثات میں جو انسانی جانیں بہت کثرت سے ہلاک ہوتی ہیں, یہ وہ آزمائشیں جن کا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. اب ان آزمائشوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے یہ بڑی آزمائش ہے کرونا کی صورت میں, جس نے پوری دنیا کو تباہی میں ڈالا ہوا ہے, اور خاص طور پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جس کرب و اذیت سے اس وقت گزر رہا ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے ہمیں؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرمایا اے نبی, آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اور وہ کیسے صبر کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ, جس نے اس کائنات کو بنایا ہے نا, ہم اس کے غلام ہیں. ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی, بلکہ اس کائنات کو بنانے والے کی مرضی چلے گی. اگر انسان کی ساری چاہتیں اس دنیا میں پوری ہو جائیں تو پھر انسان خدا بن جائے گا. اللہ نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. آج کرونا کی بیماری ہے, کل کچھ اور ہو سکتا ہے, پرسوں کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں سونامی کے طوفان نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, اور پاکستان میں جو ایک زلزلہ آیا تھا بہت بڑا بالاکوٹ میں, اس نے 1-2 دن کے اندر 10,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو یہ طوفان, یہ آزمائشیں, یہ وبائیں, یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہیں. دنیا ہمیشہ سے ان وباؤں میں اور مختلف دور میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں گزرتی رہی ہے, اور اس کی وجہ سے قحط بھی آتے رہے ہیں, لوگوں کی جانیں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں. اور یہ بھی جو موجودہ کرونا ہے, یہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے. تو اس میں ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, جو SOPs ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک کوڑ کا مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا, اور مسجد کے اندر سے ہی آپ نے ان کو بیعت فرمایا ہے. حالانکہ مسجد تو ایک برکت کی چیز ہے, ایک یعنی یہاں شفا ملتی ہے انسان کو دعائیں مانگنے سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے بچنے کے ایک ظاہری سبب کو اختیار کیا, اس لیے کہ کوڑ کا مریض اگر مسجد میں آئے گا تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ دوسروں کو یہ بیماری لگ جائے. دوسرا, جو بھی اس موقع پر بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے, ہم نے اس سے تعلق ختم نہیں کرنا ہے. SOPs پر عمل کرتے ہوئے اس کی مدد بہرحال ہم نے کرنی ہے. SOPs پر اس طرح سے عمل کرنا کہ آپ مریض کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, یہ بہت بے مروتی کی بات ہے. اس موقع پر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھے والدین کرونا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. ڈاکٹروں کو بہرحال ہم سب کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر کس طرح سے مریضوں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن بعض ایسی بھی ڈاکٹروں کی رپورٹ آتی ہے جو بھاگ رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اگرچہ ان کا ریشو کم ہے, زیادہ تر ڈاکٹر تو الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے مریض کو چھوڑ کر فرار نہ ہوں, کیونکہ موت اور زندگی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے.